ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا انی مہین من ارادہ احانتی کا، کہ جو شخص تیری احانت کا ارادہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو تھے، انہوں نے 7 ستمبر 2008 کو جماعت احمدیہ کے خلاف ایک پروگرام کیا. اس پروگرام میں جس قدر یہ سخت زبان استعمال کر سکتے تھے، جس قدر یہ فتوے لگا سکتے تھے، انہوں نے فتوے لگائے، اور ان کے فتووں کی وجہ سے 2 احمدی جو تھے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اور 3 دن کے اندر جامع شہادت نوش کیا. تو ان کے اس بیان کے بعد ان کی کس طرح ذلت و رسوائی شروع ہو گئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ذلیل و رسوا کیا، اس کا نمونہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جماعت احمدی کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت آپ کو دیگر نان احمدی سے انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈگریوں کے بارے میں، جو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور یہ بڑے اعزاز کے ساتھ لگاتے ہیں. اس ڈاکٹر سے کس طرح یہ بندہ ایکسپوز ہوا اس کی ڈگریوں سے، اور ایکسپوز کرنے والا بھی ایک اینکر پرسن ہے، ایک جرنلسٹ ہے جس کا نام مبشر لقمان ہے. مبشر لقمان نے اپنے پروگرام میں، جو کہ کچھ سال بعد یہ آنر ہوا، اس پروگرام کے جو 7 ستمبر 2008 میں کیا گیا، اس پروگرام کے کچھ سال بعد یہ پروگرام آنر ہوا، جس میں مبشر لقمان صاحب نے عامر لیاقت کی اصلیت صحیح لوگوں کے سامنے عیاں کی. وہ اصلیت کیا تھی، یہ آپ مبشر لقمان کی زبانی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات دنیا نیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام نئے موضوعات کے ساتھ. آج کے 2 مختلف موضوعات ہیں، لیکن پہلا ایکچولی موضوع نہیں ہے، وہ میں نے ایک پاسنگ ریفرنس دینا ہے، کیونکہ کئی دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت سے رابطہ کرنے کی، میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات میں نے ان سے پوچھے تھے. عامر صاحب کو آپ جانتے ہیں، عامر لیاقت صاحب آج کل ایک مشہور چینل پہ پروگرام کر رہے ہیں، اپنا مذہبی پروگرام ہے ان کا، اور چند ایک سوالات ہیں جو ان کے مجھے جواب چاہیے تھے. عامر لیاقت صاحب، اگر آپ کے پاس جوابات ہوں تو مجھے بھجوا دیجیے گا، ورنہ آپ پھر اس پروگرام میں ہماری عزت افزائی کریں آ کے. سب سے پہلے آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریاں آپ کی جعلی ہیں اور آپ نے خریدی ہیں، اور آپ نے ان کے لیے پڑھا نہیں ہے، آپ کی تعلیمی قابلیت وہ نہیں ہے جس کا آپ پرچار کرتے ہیں. الزام یہ ہے کہ بیچلر آف آرٹس اینڈ اسلامک اسٹڈیز کی آپ کی ڈگری جو ہے اس کا سیریل نمبر P20022227 تھا، اور یہ ڈگری 17 مارچ 1995 کو جاری کی گئی. پھر ماسٹر آف آرٹس اینڈ اسلامک اسٹڈیز جس کا سیریل نمبر P20022341 تھا، یہ ڈگری 15 مارچ 2002 کو جاری کی گئی. لیکن حیرت انگیز طور پہ ڈاکٹر آف فلسفی ان اسلامک اسٹڈیز یعنی PhD کی ڈگری جس کا سیریل نمبر P20022528 تھا، اور جو 5 اپریل 2002 کو جاری کیا گیا. یعنی آپ کو بیچلر سے ماسٹرز کرنے میں 7 سال لگے، اور ماسٹرز سے PhD کرنے میں صرف 20 دن لگے، اور یہ ساری کی ساری ڈگریز آپ کی ٹرینٹی کالج اسپین سے ایشوڈ ہیں. تو ہم رابطہ کر رہے ہیں ٹرینٹی کالج سے بھی اسپین میں، کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہ ہماری انفارمیشن غلط ہے، صحیح ہے، یہ سورس ہمیں جس نے دیا ہے وہ صحیح ہے کہ غیر مستند ہے. لیکن یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ آئیں شو میں، اور یا اپنے ہی کسی شو میں ناظرین کو کم از کم ایکسپلین کر دیں کہ ٹرینٹی کالج ہے کس جگہ اور ایگزیکٹلی، اور آپ نے 20 دن کے اندر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیسے حاصل کی. اس کے علاوہ آپ کے اوپر بڑے الزامات ہیں. اگر آپ آئیں گے میرے شو میں، جس کی میں کوشش کر رہا ہوں کئی دنوں سے، تو امید ہے کہ آپ ان کے جوابات دے سکیں گے، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ مذہبی منافرت پھیلانے میں پیش ہیں. واللہ العالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ان کے جوابات تو آپ دے سکیں گے. آپ
मुबशिर लुकमान ने जब आमर लियाकत को सही तरीके से एक्सपोज किया, सही तरीके से मंजी ठोकी, तो उसके एक्सपोज करने के बाद आमर लियाकत हुसैन ने टीवी पे आके खुद एतराफ़ कर लिया कि भाई मैंने तो किसी डिग्री का दावा ही नहीं किया, मैंने कब कहा कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, और इस तरह की बातें बयान करनी शुरू कर दी। और फिर डॉक्टर की क्या तशरीह की, ये आप आमर लियाकत की ज़ुबानी खुद समात फरमाइए। एक चीज है ही नहीं, पीएचडी की डिग्री है ही नहीं। आप लोगों ने 15 साल से मुझे पीएचडी बनाया है, भाई है ही नहीं। कहते डॉक्टर है आप, भाई डॉक्टर इस वजह से है कि लियाकत मेडिकल कॉलेज में 4 साल पढ़ा, अच्छा 1 साल नहीं पढ़ सके, ओके। तो वहाँ 3rd ईयर से डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में तो जाए, तो मतलब आपकी कोई डिग्री है ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं है, मेरी जिसको- मास्टर्स की डिग्री है। मास्टर्स की डिग्री है, PhD है PhD की डिग्री है ही नहीं। है ही नहीं भाई, पता नहीं कौन सी फोटो स्टेट पे डिग्री दिखाते हैं। मैं उसकी ओरिजिनल तो ला के दिखा दे मुझे, मैं भी तो देखूं वो ओरिजिनल कहाँ है। तो ये होता है कि अब आपको फिर आप डॉक्टर भी कहते हैं अपने आप को। वो भाई 3rd ईयर से पहले मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से पूछो जाके, डॉक्टर साहब के उन्हें बुखार आ जाता है। कॉलेज में एनाटॉमी की क्लास अटेंड करते ही वो डॉक्टर साहब हो जाते हैं। मैं तो फॉरेंसिक मेडिसिन तक गया था भाई, तो वो डॉक्टर इसलिए था। तो डॉक्टर साहब कहते मुझे, मेरा 1 साल रह गया था, वो मैं जब चाहूँ कंप्लीट कर लूँ, अभी भी है, मैं कर सकता हूँ कंप्लीट। तो अभी आपने कौन सी डिग्रीज जमा कराई? मेरे पास ही मैंने फिर, चूंकि एक मसला ये था। अब आमर लियाकत ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि मेरे पास तो कोई डिग्री है ही नहीं, ना मैंने डिग्री का कभी जिक्र किया है। हालांकि पहले डॉक्टर का खुद ही लकब देना शुरू कर दिया और खुद ही कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर से मुराद कोई ऐसा जिस तरह पीएचडी स्कॉलर कोई होता है। जब मुबशिर लुकमान ने सही तरीके से एक्सपोज किया तो उसके बाद फिर बिगी बिल्ली की तरह खुद एतराफ़ कर ली जी मैं डॉक्टर, तो जिस तरह 3rd ईयर के बाद लोग डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह मैं भी डॉक्टर हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये जिस तरह वो दाढ़ी शेव करने वाले को खलीफा भी कहते हैं, तो इसलिए मैं भी भाई डॉक्टर ही हूँ। तो ये इस तरह के डॉक्टर ने खुद अपने मुंह से एतराफ़ भी कर ली। उसके बाद आलम ऑनलाइन प्रोग्राम जो लगता था, उस प्रोग्राम के शुरू में कुछ लोगों ने, जो प्रोग्राम के शुरू में कुछ टोटे होते थे जो अक्सर वीडियो रिकॉर्ड होती थी, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कि आमर लियाकत को पता ही नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग के शुरू में इंतहाई वल्गर किस्म की ज़बान, इंतहाई गंदी और नंगी गालियाँ भी ये निकाला करते थे, जो कि ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है और ये रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करें आमर लियाकत अब्यूज़, तो आपको ये बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आमर लियाकत हुसैन गंदी और वल्गर किस्म की गालियाँ निकाला करते थे, और वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। यानी ये गालियाँ निकालने में बड़े पेश थे। और गंदी गालियाँ निकालना, ये भी नहीं आम गाली निकालना, बल्कि गंदी गालियाँ निकाला करते थे ये। और वो प्रोग्राम जो आलम ऑनलाइन के नाम से मशहूर था, जिसमें दीनी ये बहसें किया करते थे, उलमा को बुला के सवालों के जवाब दिया करते थे, उन प्रोग्राम की शुरुआत जो थी वो गालियों से शुरू हुआ करती थी, और लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में गंदी और घटिया किस्म की बातें करना। उन प्रोग्रामों के बाद ये कुछ और प्रोग्रामों में आना शुरू हुए। उन प्रोग्रामों में बंदरों की तरह उछलना, ज़ुबान निकालना, मेंढकों की तरह उछलना और इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू करना, और लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाया करते थे, मेम्स बनाया करते थे। अगर किसी ने अपने कोई फ़नी वीडियो बनानी है तो फ़नी वीडियो में जहाँ पे कोई हंसी वाला मजाक, हंसी वाला सीन आना, फ़नी सीन आना, वहाँ पर आमर लियाकत हुसैन का वो क्लिप लगाना है, क्लिप लगा के साथ वो फ़नी बना देना है, शुगली बना देना है। इस तरह लोगों ने इसको जलील किया। यकीन करें कि अगर इसमें ज़रा जितनी भी गैरत होती डूब के मार जाता है। ये यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं अपने आप को आलम दीन कहता हूँ, मैं अपने आप को मुफक्कर इस्लाम कहता हूँ, मैं आपको डॉक्टर कहता हूँ, पता नहीं क्या से क्या कहता हूँ, और मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। तो उन प्रोग्रामों में फिर ये सेलिब्रिटीज़ को बुलाया करता था, सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनके साथ फ्लर्ट किया करता था, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता था, अजीबो गरीब घटी और गंदे किस्म के सवालात किया करता था। इस चीज़ को एक्सपोज करने वाली लुबना फरियाद साहिबा थी, जिनका अपना प्रोग्राम अम्मा टीवी और मैं के नाम से प्रोग्राम चला करता था। लुबना फरियाद साहबा ने उनको सही तरीके से जलील किया और सही तरीके से एक्सपोज किया। लुबना फरियाद साहबा क्या बयान करती हैं, ज़रा ये आप उनकी ज़बानी समाअत फरमाइए। आमर लियाकत सियासतदान है, जो कुछ है, जितना बड़ा मर्जी आदमी है तो इंसान का बच्चा, उसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए। वो मेरे अल्लाह की बंदा छड़िया हुआ तुसी दुनिया ते बेचारी किंजा अजमेर बच्चा फाहा था, भाई थोड़ा जिना देखा एडा बेलगाम घोड़ा नहीं था, भाई मेरे अल्लाह बच्ची बेचारी नी सहमी पे कसम वाली गल है, कूद के कवे तेरे डिगना, कूद के कोई भी बात पूछने जाए, फिर बीच में वल्गर बातें करनी। आमर लियाकत के शो में जब लड़कियां भी आती हैं, किस तरह आमर लियाकत इतनी वल्गर बातें भी 9वां महीना पता नहीं वो बात की कोई लिंक होता नहीं होता, और बात पे लड़कियों पे चढ़ना सेंसर होना चाहिए। आमर लियाकत के शो में खुदा का वास्ता वो कितना बड़ा सियासतदान है कि तुझे कुछ कर नहीं सकते, बहुत गलत आमर लियाकत है, यही मैं शो नहीं। इस बंदे के पल्ले अब क्या रह गया, ज़रा जितनी भी शर्म नहीं है, ज़रा जितनी भी गैरत नहीं है कि लड़कियों के साथ जो सेलिब्रिटीज़ हुआ करती थी, जो प्रोग्राम में ये बुलाया करता था, मेहमानों को बुला के उनके साथ फ्लर्ट किया करता था, उनके साथ गंदे सवालात किया करता था, गंदे और घटिया किस्म के मजाक किया करता था, जिनके लोगों ने अलग से वीडियोस बनाई हैं।
الگ سے ویڈیوز بنا کے آنکھوں کے ریئیکشن تک دکھائے ہیں کہ یہ دیکھ اس بندے کی نظر کہاں پہ، اس بندے نے سوال کس طرح کا کیا، اس بندے نے کتنا گھٹیا سوال کیا، اس بندے نے جناب یہ فلرٹ کیا، اس بندے نے وہ دل کی بات بتائی، اس بندے نے جناب آئی لو یو کہہ دیا، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں اور عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے ویڈیوز تک بنائی ہیں اس بندے کے الگ سے اس پروگراموں سے کلپ نکال کے. اس بندے کو اگر شرم ہو تو یقین کریں کہ ڈوب کے مر جائے. اور یہ ذلت و رسوائی صرف یہیں پر بس نہیں ہوئی جب اس کی تیسری بیوی جو کہ ہانیہ خان کے نام سے تھی، جس نے دعویٰ کیا کہ میں عمران خان کی یہ عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہوں، تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، اور تیسری بیوی کے ساتھ ساتھ اس نے جو اس کا بھانڈا پھوڑا کہ اتنی ننگی اور گالیاں گندی گالیاں سڑکوں پہ آ کے جناب اس عامر لیاقت کو نکال لی، اور اس کے بعد راج کے ذلیل کیا، اور پھر انٹرویوز دیے لوگوں کو کہ یہ بندہ مجھے ویڈیو کال کیا کرتا تھا، گندی اور گھٹیا قسم کی جنابوں سے یہ فرمائشیں کیا کرتا تھا، اور یہ بالکل ورگل برہ نہ ہو کے مجھ سے ویڈیو کال کیا کرتا تھا. اور پھر کچھ ویڈیوز جو ہیں، کچھ تصویریں عوام کو وہ دکھائی بھی ہیں، چونکہ میں یہاں پہ وہ ویڈیوز یا وہ آپ کو گفتگو سنا نہیں سکتا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ہانیہ جو ہے ہانیہ خان کا جو انٹرویوز کو جناب آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ ویڈیوز بے شبہ مل جائیں گی، جس میں اس نے عامر لیاقت کو رد کا ذلیل کیا ہے، رد کی ایکسپوز کیا، اور رد کی جسے کہتے ہیں کہ خجل خوار کیا ہے. اس کے بعد بھی اس بندے کی ذلت و رسوائی باندھ نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ کنٹروورسی کا کافی نشانہ بنا، اور ایکسپریس ٹی وی نے اس کو نکال دیا، اس کو ٹھڈے اور کیک مار کے نکالا کہ تم نے اتنا ذلیل کر دیا ہمیں، اور اس کا پروگرام بھی جو تھا وہ بھی بند کر دیا. اب وہ پروگرام نہیں آیا کرتا، پروگرام بھی بند کر دیا، اس کو بھی جناب وہ ایکسپریس ٹی وی سے نکال دیا. اور یہیں پر اس کی ذلت و رسوائی معاملہ جو ہے اس کا ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ آگے مزید چلتا گیا. چلتا کچھ عرصے بعد پھر یہ دانیہ شاہ کے نام سے ایک لڑکی ہے جو کہ عامر لیاقت کی چوتھی بھی ہونے کا دعویٰ دار تھی. اس نے بھی آ کے عامر لیاقت کو رد کے ذلیل کیا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کی جو کہ عامر لیاقت نے کے ساتھ کی، اور یہ بھی تک بات بیان کر دی کہ عامر لیاقت نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دونوں باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، گندی ویڈیوز بنائیں گے اور وہ شیئر کریں گے اور اس سے ہم پیسے کمائیں گے، رد کے پیسے کمائیں گے. یہاں تک کی باتیں اس دانیہ شاہ نے ڈسکلوز کی. اس کے علاوہ یہ کہ یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیا کرتا تھا، یہ شراب پیا کرتا تھا، اور کافی بے شبہ باتیں جو ہیں وہ دانیہ شاہ نے کھول کے عامر لیاقت کے بارے میں بتا کے اس کو صحیح طریقے سے ذلیل و رسوا کیا. اور آج کل ہر یوٹیوبر، ہر دوسرا تیسرا یوٹیوبر جو ہے وہ اپنے چینل پہ عامر لیاقت حسین کو صحیح طریقے سے رد کے ذلیل کر رہا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ چل رہا ہے، اور آگے مزید نئے سے نئے اسکینڈل اس کے نکل رہے ہیں، نئی سے نئی ویڈیوز اور نئی سے نئی اس کی جو فوٹیجز ہیں وہ نکل رہی ہیں، اور عوام کو وہ دکھا رہے ہیں کہ عامر لیاقت نے یہ بھی کیا، عامر لیاقت نے وہ بھی کیا، عامر لیاقت نے یہ کام بھی کیا، اس نے یہ بھی بیوی کے ساتھ کام کیا، بیوی کو یہ اس نے باتیں کی، اس نے فلاں بیوی کو یہ کہا، فلاں بیوی نے اس کے ساتھ یہ کیا. اور یہ باتیں مزید آگے نکلتی جا رہی ہیں، اور یہ ذلت و رسوائی جو ہے وہ پوری سوشل میڈیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ بندہ رد کے ذلیل ہو رہا ہے. اور 7 ستمبر 2008 کے بیانیے کے بعد اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آیا. ہر روز کوئی نہ کوئی اس کا معاملہ کھلا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی عدالت لگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو اس کے خلاف آئی ہوتی ہے. اگر اس میں ابھی بھی شرم ہو اور ابھی بھی غیرت ہو تو ڈوب کے مر جائے، یہ سوچے کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر چھوڑا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور دوسرا یہ انی مہین من اراد احانتی کا، کہ جو شخص تیری احانت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. اور اس وعدے کا پورا ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سوشل میڈیا دیکھنے والا، یوز کرنے والا دیکھ رہا ہے. یہ ابھی سے میں نے آپ کو یوٹیوب کے رودات سنائی ہے، فیس بک پہ الگ سے میمز بن رہے ہیں، فیس بک پہ الگ سے ویڈیوز بن رہی ہیں، فیس بک پہ الگ سے پوسٹیں بن رہی ہیں، ٹویٹر پہ پوسٹیں بن رہی ہیں، انسٹاگرام پہ پوسٹیں بن رہی ہیں، ٹک ٹاک